بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکر یار۔ محترم ناظرین، گفتگو کے سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، آپ سابق پروفیسر اسلامی یونیورسٹی بھاولپور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ٹاپک جو ہے وہ تقابل ادیان، سبجیکٹ جو ہے وہ فلسفہ تقابل ادیان ہے۔ تو ہمیں یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں، تقابل ادیان میں آپ کیا پڑھاتی ہیں، اور اس تقابل ادیان میں آپ جو تقابلی جائزہ لیتے ہیں، جو اپنے اسٹوڈنٹ شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، اس میں کیا کیا دیکھا جاتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پھر قرآن ہمارے لیے ملجا و ماوا ہے۔ قرآن ہی ہمارے پاس کے لیے اصل سورس آف نالج ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور بڑی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ قرآن کریم نے ماضی کے مذاہب کا بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی خوبیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کے فالوور کی وجہ سے جو مذاہب میں خامیاں پیدا ہوئیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور قرآن کریم نے ان ادر ورڈ یوں کہہ لیجیے کہ قرآن کریم نے مذاہب کے درمیان، مذاہب کے سلسلے میں سوچ بچار اور مذاہب کے تقابلی مطالعے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ لیکن اس تقابلی مطالعے کی اہمیت کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ کوئی مذہبی تناؤ پیدا کرنا چاہتا ہے، بالکل نہیں۔ دراصل قرآن تقابلی مطالعے کی حوصلہ اس بنا پر کرتا ہے تاکہ انسان اپنے معاشرے کے لیے بہتر سے بہتر سورس آف نالج کی طرف جا سکے۔ یہ ہے اصل بنیادی طور پر اسلام۔ خدا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیجیے کہ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں ہے کہ دین کی اشاعت کی ہے، اور اس دین کی اشاعت میں بعض اوقات آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے مباحثہ مناظرہ بھی کیے ہیں، لیکن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کبھی تناؤ پیدا نہیں ہونے دیا۔ اب اس کی چھوٹی مثال دیکھ لیجیے کہ 9 ہجری میں نجران کے کچھ عیسائی لوگ آتے ہیں، غالباً 60 یا 70 لوگ تھے، اور وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائی لوگوں کو اپنی مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر زمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہیں ہوئے آخر تک، اور اس کے اپنا بحث کے بعد بھی وہ نہیں مانے، واپس جا رہے تھے۔ تو پھر قرآن کی طرف اللہ کی طرف سے ایک اور اعلان آ گیا کہ اے نبی نے کہہ دو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ دیکھو تم مجھے نبی نہیں مانتے، نہ مانو، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے اور ہمارا مذاہب کے درمیان کچھ چیزیں مشترک ہیں، آ جاؤ ہم اس میں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب جب تقابل ادیان پڑھاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ہم یہ بتاتے ہیں کہ مذاہب کے درمیان اختلافات کم ہیں، اتفاقات زیادہ ہیں۔ تمام مذاہب کو آپ لوگ دیکھ لیجئے، ایک خدا کے بارے میں کوئی مذہب اس سے انکار نہیں کرتا، نبوت کی حیثیت سے کوئی اہمیت سے کوئی مذہب انکار نہیں کرتا، عقیدہ آخرت سے کوئی مذہب انکار نہیں کرتا، کسی مذہب نے جھوٹ کو ثواب نہیں کہا، کسی مذہب نے سود کو حلال نہیں کہا، کسی مذہب نے زنا کو اپنا جائز قرار نہیں دیا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے غریبوں کی مدد کرنا ہر مذہب نے اس کا حکم دیا ہے۔ ہمارے آج کے دور میں تقابل مطالعے کی حوصلہ افزائی قرآن نے اسی بنا پر کی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ مذاہب کے درمیان زمانی بود کے باوجود اختلافات بہت کم ہیں، اتفاقات زیادہ ہیں۔ اس لیے مذاہب کی بنیاد پر انسانوں میں آپس میں اتفاقات کا رجحان پیدا ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی جب پڑھاتے ہیں تو اس میں خدا نخواستہ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا، نہ کبھی سوچا ہے کہ فلاں مذہب غلط ہے، فلاں مذہب غلط ہے۔ مذہب تمام اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، اپنے اوریجن کے لحاظ سے اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ فالورز کی نالائکی کی وجہ سے بعض مذاہب میں جو انحراف ہوا ہے، یہی انحراف پھر اس کے بعد کسی اور نبی اور الہامی کتاب کا سبب بنا ہے۔ تو یہی سی چیز کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کوشش کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ تو لوگوں میں اور نوجوانوں میں خاص طور پر جو ہے طلباء میں ایک مذہبی اسٹڈی کا رجحان پیدا ہو، اور اختلاف مذاہب کے باوجود آپس میں اتفاق اور جڑ بیٹھنے کا رجحان پیدا ہو۔ خدا نخواستہ اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں رہا ہمارے سامنے کہ ہم یہ کہیں کہ اسلام سچا دین ہے، یہودیت بھی غلط ہے، عیسائیت بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے۔ غلط کوئی مذہب بھی نہیں ہے سر، اصولی طور پر اپنے اوریجن کے لحاظ سے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ مذاہب اپنا فالورز کی
بے لاپرواہی کی وجہ سے آج کے دور کے مسائل کے لیے وہ مناسب مواد مہیا نہیں کر سک رہے جو مواد قرآن کریم اور اسلام نے اور محمد رسول اللہ نے مہیا کیا ہے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دے دیجیے، ہمارے ہاں معاشرے میں آج کل عورتوں کے حقوق پر بڑی بات ہوتی ہے جی۔ آپ دیکھیے تمام الہامی کتابوں کو دیکھ لیجیے، ان میں سے قرآن واحد کتاب ہے جس نے باقاعدہ چوتھی سورت نساء رکھی ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس وقت آواز اٹھائی جس وقت پوری دنیا عورتوں کے حقوق کے بارے میں بالکل ناشنا تھی ہیں جی، اور حتیٰ کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 1400 سال تک آپ کو عورتوں کے حقوق کے لیے نہیں ملتا جی۔ اور اگر انسانیت نے عورتوں کے حقوق کے لیے اب تک جو کچھ جوڑا ہے، اگر اس سارے کو اکٹھا کر لیا جائے، آپ میگنا کارٹا کو لے لیں، برطانیہ کا اعلان امریکہ کا اعلان آزادی لے لیں، 1945 کا اقوام متحدہ کا ایکٹ دیکھ لیں، ان تمام کو بھی اگر آپ اکٹھا کر لیں، تمام مل کر بھی عورت کے حقوق کے لیے وہ کچھ نہیں مہیا کر سکتے جو قرآن اور محمد رسول اللہ نے مہیا کیا ہے۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم قرآن کریم کو اور محمد رسول اللہ کے دین کی افادیت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور لیکن اس میں دیگر مذاہب کے بارے میں بھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک، لیکن یہ مذاہب آج کے دور کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ مذہب اپنی جگہ سچے ہیں، رسول بھی سچے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام واحد دین ہے جس میں ہم کسی الہامی کتاب کا انکار یا کسی رسول کے انکار کو کفر قرار دیتے ہیں، اور ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں کہ جو کسی الہامی کتاب کا انکار کرے، کسی نبی کا انکار کرے۔ یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات ہیں، تقابل دیانت کے ساتھ یہی کچھ ہم بڑھاتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ آپس میں مذہب کی طرف جڑیں۔ ہارمونی جی، بے شک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں تقابل ادیان کے متعلق بتایا، بہت شکریہ۔